سندھ کے علاقے ٹھری میروا کے علاقے حسین آباد میں آکسیجن نہ ملنے پر نومولود بچہ دم توڑ گیا۔ لوائکی نے بتایا کہ بچے کی طبیعت خراب ہونے پر سرکاری اسپتال میں آئے، مگر رات کے وقت اسپتال میں آکسیجن نہیں تھی۔ اسپتال میں ڈیوٹی پر کوئی ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھا، جس کے باعث بچہ دم توڑ گیا۔ بچے کے لوائکی ڈپٹی کمشنر خیرپور سے نااہل عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سرکاری اسپتال میں ڈیوٹی پر کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ ورثہ کے مطابق ڈی سی خیرپور نااہل عملے کے خلاف کارروائی کرے۔ ورثہ کا مطالبہ، ٹھری میروا کے علاقے حسین آباد میں آکسیجن نہ ملنے پر نومولود بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ حکومت آج آئینی ترمیم لا رہی ہے یا نہیں؟ نئی آئینی ترمیم پر وزراء متضاد بیان دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ہم نے ترمیم ضرور کرنی ہے، لیکن کب کرنی ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ بیرسٹر عقیل کہتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس قومی اسمبلی میں نمبر پورے ہیں، اگر نمبرز پورے نہیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آئینی ترمیم کسی شخص یا فرد واحد کے لیے نہیں، تمام ججز کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے نمبر پورے، دیگر جماعتوں کی ثوابدید ہے، وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے، اس لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ چیف ویپ نون لیگ طارق فضل چودھری کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق آج کوئی بل نہیں آ رہا، آئینی ترمیم سے متعلق بل پر ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہوئی۔ قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ ایجنڈے میں کوئی بل منظوری کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ سپلیمنٹری ایجنڈے کے تحت ترمیمی بل لائے جانے کا امکان۔ اجلاس میں وقفہ سوالات کے علاوہ توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیے جائیں گے۔ آئی پی پیز کو ناقابل برداشت استدعاء چارجز کی ادائیگیوں سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ پاکستان منرلز ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اتفاق رائے کے بغیر نئی آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا، انصاف کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی تیسری نسل کا انتظار کرنا پڑا۔ عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ آزاد اور منصفانہ صحافت ضروری ہے، قومی سلامتی کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کی تشکیل خوش آئند ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی پر آج سے ہی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے سیاسی انتقام نہیں لینا، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو نیب اصلاحات ضروری ہیں، کے پی میں گورنر راج کے حق میں نہیں۔ جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے، صرف باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، اور وہ اس پہ عمل درآمد تو ابھی آپ کے سامنے ابھی تک مسودہ۔ اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اب ماحول چینج ہوا ہے، حالات چینج ہوا ہے، ہم نے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق کام لینا ہے، تو اس پہ بھی میں غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم نے واقعی کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے اور سیاسی انتقام نہیں لینا ہے، تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کا نیب ریفارمز اور اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز کا نظام فالو کرنا پڑے گا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حالات نہیں ہیں، تاہم کے پی میں حالات اچھے بھی نہیں اور مختلف اضلاع میں امن و امان کے حالات اچھے نہیں۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور کے افغانستان سے براہ راست بات چیت کے بیان کو جذباتی بات قرار دے دیا۔ میرے خیال میں تو وہاں پر گورنر راج کے حالات نہیں ہیں، لیکن بہرحال حالات اچھے نہیں ہیں وہاں پر، اور امن و امان بالکل بھی نہیں رہا۔ پولیس اس وقت جو ہے مختلف اضلاع میں بائیکاٹ کے اوپر ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر کوئی اچھی علامات تو نہیں ہیں، لیکن تاہم گورنر راج میں ہوگا کیا گورنر میں یہ صلاحیت ہے کہ اس صوبے کو کنٹرول کر سکے؟ یہ ساری سب چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ مولانا صاحب، وزیر اعلیٰ براہ راست افغانستان کی حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں۔ یہ سیاسی قسم کی جذباتی باتیں ہیں، اس کا کوئی رولز طریقہ کار سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی جے یو آئی ووٹ نہیں کرے گی کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے، اگر کوئی عدلیہ کے حوالے سے آتی ہے؟ ظاہر جی جو ہم نے اصلاحات کی تجاویز دی ہیں، اگر اس حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو اس پر غور کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے متنازع ٹویٹ، بغاوت پر اکسانے کے الزام میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سائبر کرائم کی 4 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل پوچھ گچھ کے لیے پہنچی۔ بانی پی ٹی آئی نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ایف آئی اے سائبر کرائم تحقیقاتی ٹیم کو جواب دیا کہ وکلا کی موجودگی میں تفتیش میں شامل ہوں گا۔ ایف آئی اے کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہونے والی پوسٹ کی تحقیقات کے لیے خصوصی طور پر اڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ 4 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل میں 1.25 گھنٹہ سے زائد موجود رہی، انکار کے بعد واپس روانہ ہو گئی۔ 4 رکنی تفتیشی ٹیم آج دوبارہ تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل جائے گی۔
तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली जेल के बजाय पार्लियामेंट लॉजेस में रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी है। स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन के लिए फाइल पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी दाखिला को मौसूल हुआ। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक तमाम जेर हिरासत अरकान से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का ऑर्डर कलअदम करार देते हुए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भिजवा दिया। गिरफ्तार अरकान अब जमानत पर रिहाई के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने मुकदमे की समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने एफआईआर पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस एफआईआर का ऑथर भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये एफआईआर लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। चीफ जस्टिस ने कहा, शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई और कमरा अदालत भी कहकहों से गूंज उठा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हुआ। उनका कहना था कि जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं, मुल्क के हालात देखें और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान समाअत वकील ने कहा, हमने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दी लेकिन सुनी नहीं गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, वो हमारा ऑर्डर लेट गया होगा, देख लेते हैं। आज मुख्तसर ऑर्डर अभी कर देंगे ताकि आपको रिलीफ मिल सके। जस्टिस काजी फजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, रूल्स के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा। जुडिशल कमीशन आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी देगा। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतलका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के रुकन करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़े इजलास में शरीक नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने आईनी तरमीम के मामले पर जवाब देने से गुरेज किया और कहा, वजीर कानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दे सकता। 4 सदा के इलाके से खबर शामिल करें। तरंगजई में तूफानी बारिश के बायस घर की छत गिर गई। छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जहां भाग हो गए हैं। जहां भाग होने वाले इलाकों वालों में घर का सरबराह, उसकी बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को निकाल लिया। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 4 सदा तरंगजई में तूफानी बारिश के बायस घर की छत गिर गई। जहां भाग अफराद में मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। 4 सदा से आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। तरंगजई में तूफानी बारिश के बायस घर की छत गिर गई। तरंगजई में तूफानी बारिश के बायस घर की छत गिर गई है। कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी का इजलास, तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों ने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने पर इत्तफाक कर लिया। खसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की जेर सदारत हुआ, जिसमें नायब वजीर आजम इसाक डार, आजम नजीर ताड़र, अलीम खान, सालिक हुसैन, नवीद कमर, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और शाहिदा अख्तर अली इजलास में शरीक हुए। महमूद खान चकजई, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा ने भी इजलास में शिरकत की। ख्वाजा आसिफ की जगह राना तनवीर हुसैन इजलास में शरीक हुए। तमाम सियासी जमातों ने बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। तमाम सियासी जमातों के अरकान ने माहौल को बेहतर बनाने के लिए तजवीज दी। अरकान ने तजवीज दी कि सबसे पहले आपस में सियासी तलखियों को कम किया जाए, आपस में बातचीत से मसाइल को हल किया जाए। खसूसी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। महंगाई कम होती रहेगी तो तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम पड़ेगा। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला माशरा तरक्की नहीं कर सकता। कर्जों से निजात हासिल करने के लिए टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। वो इस्लामाबाद में यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी जो माशी स्ट्रेंथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। इसी तरीके से जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि हमारा जो
महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। हमें IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए जहाँ पर दूसरे जो हमें इक़दामात उठाने पड़े जो आपके इल्म में है, टैक्सेशन है जिसमें टैक्स लगाए गए और ख़ास तौर पर जो हमारी जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर एक मज़ीद बोझ गिरा, क्योंकि आप किसी एक शोबे के ऊपर टैक्स का बोझ लादते जाएं तो वो ना वो माशरा तरक्की कर सकता है ना खुशहाल हो सकता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आर्मी चीफ का जिला औरंगजेब का दौरा, वादी तीरा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार की तारीफ। कहते हैं सूबे में अमन अमान के लिए पाक फौज केपी पुलिस की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत-ए-हाल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और जमशदा अजला में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले कसीरुल जहती इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों के गठ जोड़ को शिकस्त देने और उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़म का इयादा किया। उनका कहना था, कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने केपी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद में मकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हाथ जोड़कर कहता हूं, अली अमीन गंडापुर पर ज्यादा एतमाद ना करें। अली अमीन गंडापुर सारी रात वहां करने क्या गए थे? पार्लियामेंट पर हमले की किसी सूरत हिमायत नहीं की, सब ने मजम्मत की। ईवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। एहतजाज जरूर करें लेकिन माजी के 4 साल पर तो नजर दौड़ाएं। किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है उसकी किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। हमने किसी को कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना पीडीएम का, ना इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। पीटीआई के 4 से 5 एमएनएस मिसिंग हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा हमारे एमएनएस का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। हर जुल्म के बावजूद दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं। हम ऑपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं। मैंने ख्वाजा आसिफ से कहा, हेट फिगर ना बने, तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं लेकिन एक्सटेंशन के बारे में ट्रेंड सेट करना होगा। मैंने चीफ जस्टिस काजी फजीसा से भी कहा है एक्सटेंशन ना लें। अल्फाज उसने केपीके के वज़ीर आला की इस्तेमाल किए, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मैंने कल 2 लफ्ज़ और इस्तेमाल किए थे ख्वाजा आसिफ साहब के लिए। मैंने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब मेरी आपसे इल्तिमास है, हेट फिगर ना बने, स्पॉइलर ना बने, न पार्लियामान में न असम्बली में। ये तनाव कम करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है। अदलिया से आप इब्तिदा करें, कोई करे न करे। आज आपकी तवक्को है कि आज ही आप ऐलान करेंगे, प्रेस करेंगे कि एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। ये नहीं है कि आपके जजेस में से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारे जज साहिबान मोहतरम हैं, हम एहतराम करते हैं। पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिश में कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, अब फौज को निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा कहते हैं, फुटेज मौजूद है, पार्लियामेंट से पीटीआई रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकाब पोशियों ने गिरफ्तार किया हो तो सबूत सामने लाएं। मुल्क में महंगाई और शरह सूद में कमी आई, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। IMF प्रोग्राम बहाल करने में हुकूमत कामयाब हुई। अली अमीन गंडापुर को मीडिया और खवातीन से माफी मांगनी चाहिए। जो बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पे एक पैगाम दिया गया, ये इस मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं और ये जो फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है, ये फिर से एजेंसियों को ले आए कि जी नकाब पोश आ गए, हमें उठा लिया, हमारे पे जुल्म हो गया। देखिए वीडियोस क्लियर हैं, देखा जा सकता है। इनके रहनुमा जब गाड़ी में बिठाए जा रहे हैं, पुलिस के एहलकार वर्दी में मलबूस मौजूद हैं, पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। अभी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे में सहाफियों के हवाले से जबान इस्तेमाल की है, इस पर पूरी जमात को, इनके चेयरमैन को, इनके तमाम लोगों को माजरत करनी चाहिए। मुआहदा हो गया है और बोर्ड की मीटिंग में उसको एक खत्मी शक्ल दे दी जाएगी। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, महंगाई।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ خواجہ آصف علی امین کے خلاف بیان دینے سے پہلے پارلیمنٹ کی عزت کو بحال کریں۔ گورنر کے پی اور خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ فیڈریشن پر حملہ علی امین گنڈاپور نے نہیں بلکہ حملہ 10 ستمبر کو ہوا تھا۔ وزیر دفاع بارڈر کی حفاظت کرتے تو علی امین کو خود افغانستان سے بات کی ضرورت نہ پڑتی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراس بارڈر دہشت گردی وفاقی مسئلہ ہے جس میں وہ بری طرح ناکام ہے، حفاظت نہیں کر سکتے تو بارڈر کا انتظام و انسلام خیبر پختونخوا کے حوالے کریں۔ صوبائی مشیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ گورنر اپنے منصب کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ گورنر عہدے کے لیے نااہل ہو چکے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور سلامتی اور خارجہ امور پر اپنا گنڈاسا استعمال نہیں کر سکتے۔ وفاق کی اجازت کے بغیر کوئی صوبہ کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ علی امین گنڈاپور نے اشتعال میں آ کر افغان کونسل جنرل سے ملاقات کر کے خوفناک روایت ڈال دی ہے۔ اپنی خارجہ پالیسی بنانے کی بات نہایت خطرناک ہے۔ اس معاملے کا سینٹ سمیت ہر سطح میں محاسبہ کریں گے۔ ہر بات نظر انداز کی جا سکتی ہے لیکن خارجہ پالیسی کو مذاق بنائیں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ افغان حکومت سے بھی بھرپور احتجاج کریں گے کہ وہ وفاق کے بجائے ایک اکائی سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ ایک روایت ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان کو نہ جانے کہاں لے کے جائے گی۔ اگر ہر صوبہ کسی نہ کسی صوبے کی سرحد کسی نہ کسی دوسرے ملک سے ملتی ہے، یہ ایک بڑی ہی خوفناک روایت یہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے IMF کو خط لکھے اور اپنے گندے کپڑے وہاں دھونے کی کوشش کی، ہمارے فنڈز روکنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی بنا لو اور اپنے معاملات طے کر لو، افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی ہونی ہے وہ وفاق نے طے کرنی ہے۔ ہم اس کو فارملی لے کے آئیں گے، سینٹ کے ایجنڈے پہ بحث کریں گے اور محاسبہ کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی سانے پر تشویش ہے، پارلیمنٹ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، مستقبل میں احتیاط رکھی جائے تو مناسب ہوگا، یہ بگاڑ ہوتے ہوتے ہوتا چلا جاتا ہے۔ تمام فریقین اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو سب کا نقصان زیادہ سہانیات کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب موجودہ حکومت کی لیڈرشپ جیل میں تھی آپ یہ سب کر رہے تھے تو آپ کو احساس نہیں تھا، آج آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے جلسے میں غلط باتیں کی، شاید وہ ہوش میں نہیں تھے، شاید انہیں میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت پڑے۔ نیشنل اسمبلی میں ایک بڑا انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوا جس پر بڑی آل اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ ایک بڑا کنسرن تھا کہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی ایروڈ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو وہاں پر ریڈس کنڈکٹ کیے گئے اور لوگوں کو پکڑا گیا، وجوہات کوئی بھی ہوں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ان چیزوں پر بڑی تشویش کا اظہار کرتا ہوں، لیکن کسی صورت بھی اس پارلیمنٹ کی، اسمبلی ہال کی، پروونشل اسمبلیز کی جو سینکٹیٹی ہے وہ ایروڈ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ عوام کے نمائندگان کا ایوان ہے، اور اس کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو معاملات کرنے ہیں وہ طے شدہ اصولوں اور قواعد کے مطابق کرنے ہیں۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں سندھ کے جامعات میں اسٹوڈنٹس یونین کو لاگو کیا جائے۔ صوبائی حکومت سندھ کے معاون خصوصی منصور شاہانی نے وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈ محمد علی ملکانی کو خط لکھ دیا۔ منصور شاہانی کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ اسمبلی کی پاس شدہ قرارداد کے مطابق سندھ کی جامعات میں طلبہ یونین کو لاگو کیا جائے۔ جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں کو ضروری ہدایات جاری کی جائیں کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے۔ بجلی چوری کے لیے استعمال ہونے والے کنڈے نیٹ ورک کے حفاظتی پروٹوکول کو نظر انداز کر کے لگائے جاتے ہیں۔ غیر قانونی کنڈا کنیکشن سے کے الیکٹرک انفراسٹرکچر کو اور شہریوں کو لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ان خطرات میں مونسون کے موسم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کے الیکٹرک نقصانات میں کمی اور بجلی کے انفراسٹرکچر کے تحفظ کے لیے مہم چلاتا ہے۔ بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی دو اہم عوامل ہیں جو کسی علاقے کے نقصان کے پروفائل کا تعین کرتے ہیں۔ کے الیکٹرک کا 70% نیٹ ورک لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے، جبکہ باقی علاقوں میں نقصانات کو کم کرنے کے لیے پاور یوٹیلیٹی کوشاں ہیں تاکہ قابل اعتماد اور محفوظ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نقصانات میں کمی والے علاقوں کی لوڈ شیڈنگ میں کمی یا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ کمپنی کی صارفین علاقے کے منتخب نمائندوں اور کمیونٹی رہنماؤں سے اپیل ہے کہ بلوں کی باقاعدہ ادائیگی کے کلچر کو فروغ دیں اور بجلی چوری کی سختی سے حوصلہ شکنی کریں۔ ایسے اقدامات شہر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔
چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کا BISP دفتر چلاس کا دورہ، مستحق خواتین سے ملاقات کی، مسائل سنے اور BISP عملے کو مسائل کے فوری حل کی ہدایت کی۔ سینیٹر روبینہ خالد نے شجرکاری مہم کے تحت BISP چلاس آفس میں پودا بھی لگایا۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت اور اسٹیٹ بینک کی مشاورت سے مستحق خواتین کو ان کی رقم بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت خواتین کو رقم کے حصول میں آسانی ہوگی۔ سینیٹر روبینہ خالد کا کہنا تھا کہ وہ ملک کے مختلف مقامات کے دورے کر رہی ہیں تاکہ خواتین کی درپیش مشکلات سے متعلق حقائق کو جان سکوں۔ مستحق خواتین کی رقم سے کٹوتی اور ان سے بدسلوکی کی شکایات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ مزید موبائل رجسٹریشن فراہم کی جائیں تاکہ دور دراز علاقوں میں بھی مستحق خاندانوں کے رجسٹریشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ سینیٹر روبینہ خالد نے بتایا مستحق خواتین اور ان کے گھرانوں کے افراد کے لیے بے نظیر سکل ٹریننگ پروگرام کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں شہدائے کربلا کی یاد میں چپ تعزیہ کے الوداعی جلوس برآمد ہوئے۔ جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے حسینیہ، ایرانیہ، کھارادار امام بارگاہ اور شاہ نجف امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوئے۔ کراچی سے دیکھتے ہیں عابدہ خان کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی چپ تعزیہ کے جلوس برآمد ہوئے، جس میں کربلا کے شہیدوں کو پرسہ دینے کے لیے اس الوداعی جلوس میں بچوں، بڑوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گزرنے والے جلوس کے راستوں میں لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح شاہ نجف ملٹی میڈیا کی ٹیم کی جانب سے بھی لنگر اور سبیل کا اہتمام کیا گیا۔ شاہ نجف ملٹی میڈیا تنظیم کے ممبران کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نیاز اور سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شاہ نجف ملٹی میڈیا ٹیم کی جانب سے نیاز اور سبیل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ہزاروں مومنین استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 5 سال سے جاری ہے اور یہاں پر ہر سال پرائز وغیرہ اور مختلف شربت ہوتے ہیں۔ شاہ نجف ملٹی میڈیا ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ سبیل لگاتی ہے اور کافی سالوں سے یہاں پہ ہم لوگ سبیل لگا رہے ہیں، شربت پلاتے ہیں، ہم اس میں نیاز ہوتی ہے، تبرک بانٹتے ہیں ہم لوگ۔ شاہ نجف ملٹی میڈیا ٹیم کی جانب سے چپ تعزیہ جلوس میں شرکت کرنے والے عزاداروں کے لیے نیاز اور سبیل کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، جو نہ صرف آج کے دن بلکہ محرم الحرام کے مہینے میں بھی نکالے گئے جلوسوں کے لیے سبیلوں اور لنگر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاک امریکہ شراکت داری میں شاندار پیش رفت جاری ہے۔ اس سلسلے میں USAID کی زیر سرپرستی انویسٹمنٹ پروموشن روڈ شوز نیو یارک، سان فرانسسکو اور واشنگٹن میں منعقد کیے گئے ہیں۔ روڈ شو میں پاکستان کے مختلف شعبوں میں جیسی مصنوعی ذہانت، ہیلتھ ٹیک، فن ٹیک، ایڈ ٹیک، ایگری ٹیک، کلائمیٹ ٹیک اور سافٹ ویئر سروسز میں کاروبار کرنے والی 27 منتخب فرموں نے حصہ لیا۔ تقریبات کا مقصد براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے عین مطابق 15 ملین امریکی ڈالر کا سرمایہ اکٹھا کرنا تھا۔ واشنگٹن میں منعقدہ سپوزیم میں پاکستانی کاروباری خواتین کے کردار کو سراہا گیا، جنہوں نے سماجی اور معاشی تبدیلی لانے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ USAID کے اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر برائے ایشیا مائیکل شیفر نے کہا کہ ہم نجی شعبے کے ساتھ مضبوط اور دیرپا تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ USAID کی پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ نے ان تقریبات کو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ کراچی کارساز حادثہ کیس ملزمہ نتاشا کی منشیات کے مقدمے میں درخواست ضمانت مسترد ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق ملزمہ کے وکلاء نے اس مرحلے پر بہت گہرائی میں جا کر باتیں کی ہیں، حالانکہ یہ فوری ضمانت کا مرحلہ ہے، اس میں اتنی گہرائی قابل قبول نہیں۔ ملزمہ کے وکلاء نے منشیات کا الگ سے مقدمہ کرنے پر اعتراض کیا۔ اس دلیل میں کوئی جا نہیں، مرکزی مقدمہ ٹریفک سے متعلق تھا، جبکہ دوسرا مقدمہ نشہ ثابت ہونے پر فوری درج کیا گیا۔ پولیو ورکرز پر کنٹونمنٹ بورڈ چکلالہ کے ملازمین کے تشدد کا معاملہ، تھانہ سول لائنز میں خاتون پولیو ورکر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے 2 نامزد اور 30 سے زائد نامعلوم اہلکاروں پر درج کیا گیا۔ متن مقدمے کے مطابق بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی ڈیوٹی مکمل کر کے کنٹونمنٹ میڈیکل سینٹر ڈھیری اسنا آباد پہنچے، سرکاری کمرے میں سامان لینے گئے تو چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازمین نے تشدد کیا، دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازمین پولیو ویکسین اور ذاتی سامان بھی اٹھا کر لے گئے۔ پولیس نے 2 دن بعد ختیجہ نامی پولیو ورکر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔
میاں والی میں سینٹرل جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سمیت 5 اہلکار معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری. اہلکاروں کو ملزم کے غیر قانونی پروٹوکول پر معطل کیا گیا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل عاشق حسین اور 5 اہلکار نے رہا ملزم کے پرائیویٹ گاڑیوں جیل کے اندر آنے میں سہولت کاری کی. جیل کے اندر سے اسے VIP پروٹوکول کے ساتھ گاڑیوں کے اسکواڈ میں سوار کرایا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ویڈیو وائرل ہونے پر DIG نے ایکشن لے کر انکوائری کا حکم دے دیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.